میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ سربراہ MWM نے کرم واقعے سے متعلق ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ تمام مظاہرین پرامن طریقے سے گھروں کو چلے جائیں۔ کرم سے متعلق فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر امن معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ امید ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل ہوگا۔ اور جو بھی اس وقت دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا کہ وہاں کے جرگے والوں نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور دھرنا ختم کرنے کا کہا ہے، میں دھرنوں کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس میں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کرم ایجنسی کے کرم ضلع کے اندر ہیں، کرم کے جو ایلڈرز ہیں اور جو جرگہ تھا انہوں نے سائن کرنے کے بعد اپنا ویڈیو پیغام بھی دیا، اور ٹیلی فونک بات میری کرم کے ضلع وہاں پر بڑا چنار میں بھی ہوئی۔ سب نے یہی کہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اب دھرنے ختم کر دیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً سیچرڈے کو ایک بڑی کارروائی کی شکل میں غذائی اجلاس جائیں گی، 70-80 گاڑیاں ہوں گی۔ وہ بھی اس لیے کہ شاید 2 دنوں میں تیاری کے لگیں گے، 70-80 گاڑیوں پر جو سامان ہے وہ لے جایا جائے گا۔ کوہاٹ میں جاری کرم کے امن و امان کے حوالے سے جرگے کی کوششیں رنگ لے آئی۔ کرم میں فریقین قیام امن کے لیے جرگہ معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ معاہدے کی کاپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ میں کئی روز سے جاری جرگہ کامیاب ہو گیا۔ کمشنر کوہاٹ کی زیر صدارت گرینڈ جرگہ ختم۔ امن گرینڈ جرگے میں فریقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فریقین نے دیر پا امن کے لیے 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے۔ دنیا نیوز کو موصول امن معاہدے کی کاپی کے مطابق لوکل امن کمیٹی کسی بھی تنازع کی صورت میں اسے حل کرے گی۔ مقامی کمیٹی کی ناکامی کی صورت میں ضلعی کمیٹی حل نکالے گی۔ ناکامی کی صورت میں گرینڈ جرگہ، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مداخلت کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ضلع بھر میں موجود تمام بنکرز کو 1 ماہ کے اندر ختم کیا جائے گا۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ بھاری اسلحے کو جمع کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اراضی تنازعات کو اراضی کمیشن اور رواج کرم کے تحت حل کیا جائے گا۔ قواعد و ضوابط مشترکہ کمیٹی طے کرے گی۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی بھی قبیلہ پناہ نہیں دے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ معاہدے کے بعد اب راستے بھی کھل جائیں گے۔ ہفتے کے روز ہم سامان بھی بھیجیں گے۔ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جلد سے جلد معاہدہ ہو جائے۔ اسلحہ حوالگی ہوگی، بنکرز مسمار کر دیے گئے، ایک مستقل حل کی طرف پیش رفت ہوئی ہے۔ پارا چنار کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ جن راستوں پر حملے ہوئے وہاں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بنیادی اور اہم جو تھا وہ اسلحے کی حوالگی کے حوالے سے تھا۔ دونوں فریقین کے پاس جو بھاری اسلحہ موجود تھا اس کی حوالگی کی شرائط تھیں جن پر تھوڑا سا تعطل آیا معاہدے کو اس پہ دستخط کرنے کے حوالے سے، لیکن بہرحال آج دونوں پارٹیوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ اب اسلحہ جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا، سرنڈر کیا جائے گا۔ جو بنکرز ہیں وہ بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ، اور اب انشاءاللہ وہاں پر راستے بھی کھل جائیں گے، اور ہفتے کے دن ہم وہاں سے کانوائے زمین راستے کے ذریعے پارا چنار بھیجیں گے، جس میں خوراک، ادویات اور لوگ بھی ہوں گے، اور دیگر سامان جو ضروری سامان ہے وہ بھی ساتھ انشاءاللہ جائے۔ وفاقی کابینہ نے گوادر بندرگاہ سے پچھلے 3 ماہ میں سرکاری امداد کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اجلاس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ترمیم پر قانون سازی کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ زندگی بچانے والی میڈیکل آلات کی قیمتوں میں تعین کے لیے کمیٹی کی تشکیل نو کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، مختلف امور پر اہم فیصلے۔ سٹیزن شپ ایکٹ میں ترامیم کی توثیق مؤخر۔ کابینہ نے انفارمیشن گروپ کے افسران کی بیرون ملک پاکستانی سفارتی مشنز میں بطور پریس آفیسرز تعیناتی کے حوالے سے قواعد و ضوابط کی منظوری کی سفارش کی۔ ان قواعد و ضوابط کے نتیجے میں انفارمیشن گروپ افسران کی بیرون ملک پاکستانی سفارتی مشنز میں تعیناتی کے عمل کو مزید شفاف اور میرٹ پر مبنی بنایا جا سکے گا۔ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز
इस ठट्ठा की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी भी दी गई। इजलास में नेशनल फूड सेफ्टी, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ अथॉरिटी बिल को पार्लियामेंट भेजने का फैसला किया गया। वजीर खारिजा इसहाक डार ने काबीना को आगाह किया कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज आज से हो रहा है। वफाकी काबीना ने सफारती महाज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा। इजलास में ECC और काबीना कमेटी बराए रियासती मलकियती इदारा जात के फैसलों की तौसीक भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान मंसूबा नए साल के लिए नेक शगुन साबित होगा। मुईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। माली साल में तरसीलात 15 अरब डॉलर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की कोशिशों से खजाने में 72 अरब रुपए की महसूलात आई हैं। अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आर्मी चीफ को स्मगलिंग ख़त्म करने का क्रेडिट जाता है। उड़ान पाकिस्तान एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। इस्तेहकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, MOS फाइनेंस ने, और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। शुगर की ज़ीरो स्मगलिंग इस वक्त है अफ़गानिस्तान। इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को, जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई। धरनों ने 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। और फिर शफाफियत, मैं समझता हूँ, मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आपकी शफाफियत जो है वो एक आम आदमी भी उसकी गवाही दे रहा है कि इसलिए कि 9 महीने गुजर गए, कोई खुदा न खास्ता डिबेटेबल कोई स्कैंडल भी किसी को लाने की ज़रूरत नहीं हुई।